آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یوٹیوب چینل نہیں دیکھا؟ سب دیکھتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یوٹیوب پہ بڑے اچھے سلسلے بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ برا ہوتا ہے، بھلائی کی بھی بہت باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایوری ٹائم سچ بتائیے گا کہ آپ کی نظر صرف نیکی کی کوئی چیز دیکھتی ہے یا کچھ اور بھی ساتھ لے کے آ جاتی ہے؟ ہم ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں برائی کا ارادہ کیے بغیر برائیاں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. کیسے آنکھ ایسی چیز لے آئی ہے جس کی وجہ سے آنکھ میں تو کوئی خرابی نہیں آئی بظاہر، کیونکہ آپ کی آنکھ سرخ نہیں ہوئی، آپ کی آنکھ میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوئی، آپ کی آنکھ اسی طرح دیکھتی رہتی ہے. لیکن آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے آپ کے دل پر، آپ کی روح پر، آپ کے ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب جب آنکھ نے دیکھا، کیپچر کر لیا، کیا وہ چیز دوبارہ ذہن میں نہیں آتی ہے؟ اگر کچھ سنا ہے تو سنا ہوا گونجتا ہے، دیکھا ہے تو دیکھا ہوا مائنڈ میں پاپ اپ ہوتا ہے، بار بار خیال آتا ہے، تو آپ کا ذہن، آپ کا وقت اس طرف لگ گیا نا. اچھا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن، آپ کا برین جو ہے نا جن چیزوں کو سیو کر رہا ہے، ہیں تو سارے برے کام. میں ان گناہوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے کرنے نہیں چاہے، لیکن وہ آپ کی برین کی لائبریری میں کنٹینیوسلی بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنی سپیس لے لی ہے انہوں نے، اتنی زیادہ سپیس لے لی ہے کہ اب یعنی ان کی سپیس شاید بڑھ گئی ہے نیکی کی باتوں سے، نیکی کی چیزوں سے. یا ہو سکتا ہے اتنی زیادہ نہ بڑھی ہو، برابر کی ہو، یا ہو سکتا ہے کم بھی ہو. لیکن آپ جانتے ہیں نا وائرس ایک بھی کافی ہے، ایک وائرس بھی پورا سسٹم خراب کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فزیکل ورلڈ میں تجربہ کروا رہے ہیں کیسے کرونا جو ہے وہ پھیپھڑوں کو کھا جاتا ہے. لوگوں کے پھیپھڑوں کا جب سکین ہوتا ہے کرونا پیشنٹس کے تو پتہ چلتا ہے 80%، 90% سانس لینے کے قابل نہیں، آرٹیفیشلی زندہ رکھا ہوا ہے. تو آپ اپنے برین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے ماسوا دوسرے ریلیجنز کے لوگ اسے قبول ہی نہیں کرتے کہ آپ جو بدی دیکھتے ہیں وہ آپ کے برین کو خراب کرتی ہے، قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں برین میں کیا فرق پڑا ہے، آپ فزیکل ایگزامن کر لیں، برین تو ویسے ہی کام کرے گا، آنکھ بھی ویسے ہی کام کرے گی، برین نے کون سا کام کرنا چھوڑ دینا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم محض مٹی سے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ہمارے اندر روح بھی پھونکی ہے. تو ہم عقل، روح اور جسم کا بلینڈ ہے. تو ہماری صرف فزیکل باڈی خراب ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا. ہماری روح پر جو اثرات پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوتی ہے. یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور بات کیجئے. ریئلی زندگی میں پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حیات میں کب کب کیا کیا کیا. ایک دن کا دیکھنا، صرف ایک دن کی چیزیں جو آپ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں یا آپ کہیں جا کے دیکھتے ہیں، اگر ان کا حساب کتاب لگا کے لکھنا چاہیں نا، ریئلی نہیں کر سکتے کہ آپ کی آنکھ نے آج کیا کیا غلط دیکھا ارادے کے بغیر، بلا ارادہ. پھر آپ ارادے والی بات اگر دیکھیں تو کتنی زیادہ ہے. بلا ارادہ جو کام ہوتے ہیں کیا ان پر پکڑ ہوگی؟
क्या उन पर पकड़ है? देखिए, आप अपने अंदर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दिल को ये यकीन है इन पर पकड़ नहीं है, क्योंकि हमने तो इरादा ही नहीं किया। भाई, आपने इरादा नहीं किया, हो गया, काम ही हो गया, बगैर इरादे के ही कर लिया, फेल वाक़ हो चुका। जब वो फेल वकू पजीर हो चुका तो क्या उस फेल का हिसाब किताब नहीं होगा? उस फेल के बारे में पूछा नहीं जाएगा? पूछा जाएगा, उसकी जांच पड़ताल होगी। अब अगर उन अफ़ाल को देखना चाहें जो हम दिन रात हमारे से अनजाने में सरजद होते रहते हैं, रियली अगर आप उसको इमेजिन कर लें, अल्लाह ताला अगर तौफीक दे दे कि अपने गुनाहों का खुद हिसाब किताब लगाने के काबिल हो जाएं, तो आपकी चीखें निकल जाएं। हमारे अमाल नामे में जितनी बड़ी तादाद में गुनाह शामिल होते चले जा रहे हैं, यानी 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में। ऐसे में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है नेकियां करने की, क्योंकि नेकियां फिर उन गुनाहों के बदले में उनको मिटाने के लिए काम आएंगी। इसलिए ज़्यादा नेकियां करने की ज़रूरत है। और नेकी का अजर, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने उसका अजर कसीर लिखा। हदीस नंबर 4 है, वफ़ी रिवायती लिमुस्लिमिन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा ये इरादा करता है कि वो नेकी करे, तो जब तक वो उसे अमली जामा न पहनाए, मैं उसे एक नेकी लिख लेता हूँ, और जब वो उसे अमली जामा पहना दे तो मैं उसे 10 नेकियां लिख लेता हूँ। इस हदीस के आखिर में ये अल्फाज भी हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी वजह से गुनाह को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं गुनाह को छोड़ने को। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हदीस नंबर 5 भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। सैयदना अबू दरदा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्तर पर सोते वक्त ये नियत कर ले कि वो रात को नमाज तहज्जुद पढ़ेगा, मगर सुबह तक नींद के गलबे की वजह से बेदार ना हो सका, तो उसकी नीयत के मुताबिक सवाब लिख दिया जाएगा, और नींद उसके रब की तरफ से उस पर सदका होगी। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। नसाई, इब्न माजा, इब्न हिबान ने इस हदीस को सही करार दिया। इस हदीस से ख़ास बात पता चलती है कि नेकी का इरादा करना कितना वैल्यूएबल काम है। इंसान इरादे करने में सुस्त हो जाता है। कभी नेकी का इरादा करने से नहीं रुकना। जितनी बार इरादा करेंगे उतना सवाब, लेकिन इरादे में इखलास चाहिए, नेक नियति, इरादे में कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।